ناظرین گرامی، 10 سالہ دور خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائی اجل کو لبیک کہا، لیکن ان کی وفات کے محض 3 روز بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ منتخب ہوئے، جو ایک جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے مقبول ترین افراد میں سے بھی ایک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک صف میں جمع کیا اور اسلام کی پہلی زر مبادلہ جاری کی اور مکہ و مدینہ کی مساجد کی توسیع کی، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ خلافت کی سب سے پہلی اور عظیم بغاوت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد زری میں ہی رونما ہوئی۔ تاہم قابل غور امر یہ ہے کہ ان تمام کارہائے نمایاں کے باوجود بھی لوگ باقی 2 خلفائے راشدین کے بارے میں تو کما حق بہت جانتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات نسبتاً کم ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ نہایت ہی سبق آموز ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہونے سے کئی سال قبل مکہ کے کسی عام گھرانے میں سے نہیں، بلکہ مکہ کے ثروت مند ترین قبیلے بنو امیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد عفان کا مکہ میں ملبوسات کا ایک وسیع تر کاروبار تھا، جو مکہ میں بعید روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپنے میں تھے، ان کے والد کا کسی سفر سے واپسی پر انتقال ہو گیا۔ قبل از وفات عفان کے 2 فرزند تھے، بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ۔ قبل از اسلام عرب کا یہ دستور تھا کہ والد کی وفات کے بعد تمام تر معلومات اس کے بیٹی کی طرف منتقل ہو جاتا تھا اور بیٹیوں کو کچھ نہ ملتا تھا۔ چنانچہ بلا شبہ عفان کا تمام تر کاروبار اور کل جائیداد کم عمری میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثے میں ملی، جس کے باعث وہ بہت کم سنی میں ہی مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اسی وجہ سے مکہ کے تمام نوجوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ اتنی وافر دولت ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے دیگر شہزادوں کی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے بجائے اپنے خاندانی کاروبار پر توجہ مرکوز کی اور اسے ایک بین الاقوامی تجارت میں تبدیل کر دیا۔ اپنے اسی کاروبار کی بدولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اس قدر مشہور ہوئے کہ مکہ کی مائیں اپنے بچوں سے یہ کہا کرتی تھیں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اپنے ملبوسات کا کاروبار چلا رہے تھے، تو عین اسی وقت ایک اور شخص کا کاروبار بھی نہایت تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اور وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہیں سے ان 2 عظیم صحابہ کی رفاقت کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار مکہ میں عروج پر تھا، ٹھیک اسی لمحے مکہ کے ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ سیدھے اپنے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ حضرت عثمان، جنہیں مکہ کے نوجوان اپنا راہبر تصور کرتے تھے، ان کا اسلام قبول کرنا پورے مکہ اور بالخصوص ان کے قبیلے بنو امیہ کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو مالی وسائل کی زیادہ تنگی نہیں رہے گی، کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ کے پہلے اور وہ واحد فرد تھے جنہوں نے اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، تو ابتدائی طور پر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ محض اپنے خاندان بنو ہاشم کی ترویج کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ اسلام کو محض ایک قبیلے کا مذہب سمجھتے تھے۔ لیکن اچانک ایک روز قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، جس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی زوجہ کے لیے نہایت سخت الفاظ استعمال کیے، تاکہ ان آیات کی بدولت سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کسی خاص خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جس چچا کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اسی کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ لہٰذا
اب جب ان آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کو علم ہوا تو انہوں نے شدید و غصہ کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنے کی غرض سے ان کی صاحبزادیوں کو طلاق دی گئی ہے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے کی درخواست کی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا قبیلہ بنو امیہ آخر کار برداشت نہ کر سکا، کیونکہ یہ بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑی توہین تھی۔ تو اب بالکل باقی مسلمانوں کی طرح بنو امیہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بااثر شخص پر ظلم ڈھانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا حکم نے انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا تھا اور ان کا پورا خاندان انہیں اسلام طلب کرنے پر زور دیتا رہتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سب کے باوجود، اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ میں آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ اب کچھ مسلمان مزید یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ اب مکہ کے مشرکین نے مکہ کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سرزمین عرب کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کریں، جہاں ایک نیک دل بادشاہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر مسلمانوں کے ساتھ عرب کو چھوڑ کر ایتھوپیا یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں جا کر حضرت عثمان نے اپنی تجارت مہارت کو بروئے کار لا کر ایک نیا کاروبار قائم کیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں حبشہ میں مقیم تھے، اور وہاں مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مقاطعہ کر کے آپ پر ظلم اٹھایا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بہت دور ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کر سکے۔ 4 سال حبشہ میں گزارنے کے بعد اچانک حبشہ میں یہ افواہ پھیلی کہ مکہ کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان حبشہ چھوڑ کر واپس مکہ کی طرف لوٹے، لیکن یہاں کر انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ محض ایک افواہ تھی۔ اب مکہ سے واپس حبشہ جانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب مدینہ مکہ کے بالکل برعکس ایک نہایت ہی غریب علاقہ تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کے حالات اتنے عجیب تھے کہ انہیں پینے کے لیے پانی بھی میسر نہ تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اس یہودی سے یہ کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب مدینہ میں بلا شبہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اتنے کٹھن حالات میں اس کنویں کی قیمت ادا کر سکتا تھا، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا کاروبار شام، یمن اور اب حبشہ تک پھیلا ہوا تھا، اور وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سیدھے اس یہودی کے پاس گئے، لیکن اس یہودی نے کہا کہ وہ یہ کنواں فروخت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کنویں کے پانی پر اس نے مخصوص محصولات عائد کر رکھے تھے اور وہ اس پانی کو بہت گراں فروخت کر رہا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے ساتھ ایک سودا کیا اور اس سے آدھا کنواں خرید لیا، یعنی ایک دن یہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہوگا اور ایک دن یہودی کا۔ اس یہودی نے یہ پیشکش بخوشی قبول کر لی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جس دن یہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا، اس دن مدینہ کے تمام لوگ آ کر اس کنویں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے، اور اگلے دن یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے نہ آتا تھا۔ مطلب اس کنویں سے یہودی کی آمدنی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بالآخر انہیں سارا کنواں فروخت کر دیا، اور اس طرح حضرت عثمان نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کا اتنا عظیم عطیہ تھا کہ آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ یہ کنواں اور اس کے گرد و نواح کی زمین آج تک سعودی عرب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹر ہے، اور اس کنویں
اور اس کے آس پاس کی زمین سے جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہی مدینہ میں ایک بہت بڑا فندق تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ فندق ہر سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 50 ملین ریال کماتا ہے، یعنی 5 کروڑ ریال، جو تقریباً 400 کروڑ روپے بنتے ہیں، جسے پورے کا پورا غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے نام سے آج تک اللہ کی راہ میں کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کنواں خریدنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا وقت آیا، یعنی غزوہ بدر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 313 مسلمانوں کا لشکر لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اس لشکر میں شامل نہ تھے، کیونکہ ان کی زوجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں ہی رہنے کا حکم دیا۔ لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان غزوہ بدر میں مصروف پیکار تھے تو وہاں ان کی صاحبزادی رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فتح یاب ہو کر واپس مدینہ پہنچے تو مسلمان بہت مسرور تھے اور فتح کا جشن منا رہے تھے۔ لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی خبر دی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح کے دن بھی بہت رنج ہوا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بہت ہی مغموم اور پریشان رہنے لگے ہیں، اور جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ رقیہ کی وفات کا صدمہ تو مجھے ہے ہی، لیکن مجھے اس بات کا غم بھی ہے کہ ان کے جانے سے میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ چکا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کرا دیا، جس کے بعد حضرت عثمان کا لقب ذو النورین پڑ گیا، یعنی دو نوروں والا۔ ناظرین، غزوہ بدر ایک ایسا واحد واقعہ تھا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ تھے، کیونکہ بدر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ہر بڑی جنگ، غزوہ احد اور غزوہ خندق جیسی عظیم جنگوں میں بھی شامل تھے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ پیش آیا جب غزوہ خندق کے بعد مسلمان مدینہ سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مسلمان مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور مکہ کے قائد ابو سفیان سے بات کرو کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا خاندان مکہ میں اتنا بااثر نہیں کہ وہ میری حفاظت کر سکے، آپ میری جگہ عثمان بن عفان کو بھیجیں۔ عثمان کا قبیلہ بنو امیہ ہے، جس سے اس وقت مکہ میں کوئی بھی زیادہ طاقتور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بات پسند آئی اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اس نہایت اہم معاملے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضرت عثمان سب سے پہلے جا کر کعبہ کا طواف کر کے واپس آ جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں عثمان کو جانتا ہوں وہ مجھ سے پہلے کبھی طواف نہیں کریں گے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو وہاں عین وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ مکہ کے مشرکین نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ باقی مسلمانوں کو چھوڑ دیں، آپ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور خود کعبہ کا طواف کر کے واپس چلے جائیں۔ لیکن حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا کہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے طواف نہیں کروں گا۔ اب مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو بالخصوص اذیت پہنچانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس معاملے کو طول دینے لگے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کئی دن تک مکہ میں ہی مقیم رہے۔ اسی دوران اچانک وہاں مسلمانوں کے لشکر میں یہ افواہ پھیلی کہ مکہ کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد عثمان کو شہید کر دیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی توہین تھی جسے قبول کرنا ناممکن تھا۔ اب تک مسلمان کسی جنگ کے ارادے سے تو نہ آئے تھے، لیکن مکہ کے مشرکین کی اس حرکت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی اور مسلمانوں سے
ایک درخت کے نیچے بیعت لینا شروع کر دی کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر ہی مکہ سے واپس جائیں گے، جس کے بعد تمام مسلمانوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ مطلب مسلمانوں کا پورا لشکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن یہ جنگ کبھی واقع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک جھوٹی افواہ تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح سلامت واپس آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور یہ اتنی اہم بیعت تھی کہ جس درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی تھی اس درخت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر ایک نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کے کئی سال بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں جب بھی مسلمان حج کرنے کے لیے آتے وہ اس درخت کے پاس جا کر بھی حاضری دیتے، جو ایک ایسا عمل تھا جس کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان اسلام میں نئی رسومات ایجاد کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ وہ درخت آخر کہاں پر واقع ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں اتنی اہمیت تھی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مختصر جنگ پر مدینہ سے کہیں دور تشریف لے گئے۔ جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ مدینہ کا قائد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس کے بعد اسلام کے ہر اہم واقعے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے۔ خیبر کی فتح، مکہ کی فتح، غزوہ حنین، ان تمام جنگوں کے بعد آخر کار ایک ایسی جنگ آئی جس کی وجہ سے آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام پورے عرب میں پھیل گیا اور اب مسلمانوں کی جنگ براہ راست اس وقت کی عالمی طاقت سلطنت روم سے ہونے لگی، لیکن سلطنت روم سے نبرد آزما ہونا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو کثیر مال و دولت اور قوت کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر جمع کیا۔ اب 30,000 لشکر کا انتظام اور انصرام ایک نہایت دشوار امر تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت مسلمہ سے اپیل کی جس میں جس قدر ممکن ہو اور استطاعت ہو وہ اس میں شرکت کرے، یعنی اس لشکر کی مالی معاونت کرے، اور جو بھی اپنے مال سے مدد کرے گا اس کے بدلے میں اسے جنت کی بشارت ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام اثاثہ پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ پیش کر دیا۔ مسلمان خواتین نے اپنے زیورات اور یہاں تک کہ ایک غریب صحابی نے کچھ کھجوریں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی، جس سے مسلمانوں کے لشکر کو کچھ فائدہ تو ہوا، لیکن در حقیقت اس پورے لشکر کے پیچھے سب سے بڑا سہارا صرف ایک ہی صحابی کی ذات تھی، اور وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، جب مسلمان ہر طرف سے تبوک کی جنگ کے لیے جمع ہونے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے سب سے پہلے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 گولڈ کوائنز یعنی 10,000 سونے کے سکے، 70,000 سلور کے سکے، یہ سب مسلمانوں کی فوج کو ڈونیٹ کر دیا، جس کا اگر آج حساب لگایا جائے تو یہ بلینز آف روپیز بنتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سکوں کو اپنے ہاتھ پر پکڑ کر کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمانوں کی مدد سے مسلمانوں کی فوج مدینہ سے رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئی، لیکن یہ فوج اتنی بڑی تھی کہ صرف اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی بہت زیادہ تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس فوج کے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے گئے اور ایک بار پھر کئی اونٹوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کر مسلمانوں کی فوج کی طرف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھو تمہاری مدد کے لیے سرخ اونٹ سامان لا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں عثمان سے اور آپ بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان تبوک کی جنگ کے لیے پہنچے تو رومن امپائر کی فوج پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکی تھی، مطلب کوئی جنگ ہوئی نہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عثمان اپنا سارا دیا ہوا مال مسلمانوں کی فوج سے واپس لے لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور جنگ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنا سارا یہ مال مدینہ کی ریاست کو ڈونیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش رہے۔ اسی لیے ان کی وفات کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو اپنا بڑا منسٹر بنایا، اور حضرت عثمان اسی طرح اپنے بزنس کی طاقت سے مسلمانوں کی اس خلافت کو سپورٹ کرتے رہے، جس کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں بھی حضرت عثمان ان کے سب سے بڑے منسٹروں میں سے ایک تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ رومن اور دوسری امپائرز کے بادشاہوں کو سمجھ آ گئی کہ یہی ٹائم ہے کہ مسلمانوں کی اس خلافت کو ختم کرنے کا، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس خلافت پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ تو اب حضرت عثمان نے یہ پروف کرنا تھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اتنی بڑی خلافت کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ یہاں سے آگے ہم آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں اپنی آئندہ ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔